السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا یہ موضوع فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اہم اور وقت کی ضرورت ہے۔ آج کا میرا یہ لیکچر 3 اہم ٹاپکس پر مشتمل ہے which are futuristic education, skill development and policy making۔ خواتین و حضرات، دنیا بدل رہی ہے اور رفتار اتنی تیز ہے کہ اگر ہم ابھی رکے تو صرف پیچھے ہی نہیں رہیں گے بلکہ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ آج کا دور اے آئی، ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ایجوکیشن کا دور ہے اور آج وہی قومیں ترقی یافتہ ہے جنہوں نے وقت کی ضرورتوں کے ساتھ خود کو تبدیل کر لیا ہے۔ وہ قومیں جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اپنا ہتھیار بنا چکے ہیں اور اپنے نسلوں کو صرف کتابی علم نہیں دیتے بلکہ پریکٹیکل نالج سکھاتے ہیں۔ وہ انہیں وہ تعلیم دیتے ہیں جو پریزنٹ کے ساتھ ساتھ فیوچر میں بھی ان کے کام آئے۔ آئیے شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی، جو کہ ہے فیوچرسٹک ایجوکیشن، وہ تعلیم جو کل کی تیاری آج کرائے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ فیوچرسٹک ایجوکیشن ہوتا کیا ہے۔ فیوچرسٹک ایجوکیشن کے مطلب وہ تعلیمی نظام جو صرف ماضی یا حال کی ضروریات تک محدود نہ رہے بلکہ فیوچر میں آنے والے چیلنجز اور اپرچونیٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہو۔ ہمارا پرانا تعلیمی نظام کہتا ہے رٹو، یاد کرو، جبکہ نیا تعلیمی نظام کہتا ہے سوچو، سمجھو اور انویسٹ کرو۔ خواتین و حضرات، مسئلہ ہمارے تعلیمی نظام میں ہی ہے، وہی پرانی تعلیمی نظام جو برسوں سے چلی آ رہی ہے، جو ہمیں ایگزام کلیئر کرنا اور آنسر یاد کرنے تک محدود کر رکھا ہے۔ ایسی تعلیم حاصل کر کے ہم تعلیم یافتہ تو ہو جاتے ہیں مگر قابل نہیں ہوتے۔ میں اس تعلیمی نظام کو مکمل طور پر غلط نہیں کہہ رہی ہوں۔ میں اس بات سے واقف ہوں کہ اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہمارے ڈسپلن اور محنت کی گواہی دیتا ہے، مگر مستقبل کے حوالے سے یہ تعلیم ہمارے لیے کافی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ طلباء و طالبات کو کریٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ اسکل اور رائٹ ڈیسیژن میکنگ سکھائی جائے اور یہ کام انہیں ریئل لائف پروجیکٹ دے کر انجام دیے جائے، کیونکہ آج کے دور میں انفارمیشن تو ہر جگہ اویلیبل ہے، اس لیے صرف رٹا لگانا انٹیلیجنس نہیں کہلا سکتا۔ ہمیں وہ ایجوکیشن چاہیے جو سوال پوچھنے کے قابل بنائے، جو چیلنجز ایکسپٹ کرنے کے قابل بنائے، جو ہمیں زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے کے قابل بنائے۔ فیوچرسٹک ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں کہ کلاس روم میں ڈیجیٹل اپلائنسز لگا دی جائیں اور ان کے استعمال سے بچے کو پڑھایا جائے، بلکہ فیوچرسٹک ایجوکیشن اسے کہتے ہیں کہ بچوں کو اے آئی، روبوٹکس اور ڈیجیٹل لرننگ سکھائی جائے۔ وہ ایجوکیشن جس میں صرف رٹے نہیں لگائے جائے بلکہ ریسرچ اور ایکسپیریمنٹ کی جائے۔ بچوں کو اکیڈیمک اسکلز کے ساتھ ساتھ اسکلز بھی سکھائی جائے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ میں کیوریوسٹی ہو، ان میں کریٹیوٹی اور کانفیڈنس ہو۔ ایک ایسا تعلیمی نظام جس کا بس ایک سمپل گول ہو کہ بچوں کو صرف طالب علم نہیں، ایک لیڈر، ایک انوویٹر، ایک بزنس مین اور ایک سوچنے والا انسان بنانا ہے۔ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اسکل ڈیولپمنٹ۔ ہنر وہ طاقت ہے جو انسانوں کو آسمانوں کی اونچائیوں تک لے جاتی ہے۔ آج کا سچ بہت سمپل ہے، اگر ڈگری تمہیں راستہ دکھاتی ہے تو ہنر منزل تک پہنچاتا ہے۔ دنیا اب ایک اسکل بیسڈ اکنامی بن چکی ہے اور آج وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ہنر، دماغ میں تکلیف اور دل میں جذبہ ہو۔ ذرا سوچیے، اگر ہمارے نوجوان کوڈنگ جانتے ہیں، کمیونیکیشن اسکلز رکھتے ہیں، ان میں انٹرپرینیورشپ اور پرابلم سالونگ اسکلز ہو، ڈیجیٹل نالج کا استعمال کرتے ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز رکھتے ہوں اور خود روزگار بن سکتے ہیں، تو اس سے ہمارے قوم کی حالت بہتر ہونے لگی ہے۔ اس لیے دنیا کہتی ہے the future belongs to the skilled، کیونکہ اسکل وہ سرمایہ ہے جسے نہ تو چوری کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے ایک دن میں ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا تیسرا ٹاپک ہے پالیسی میکنگ، فیصلے جو نسلیں بدل دیں۔ پالیسی میکنگ سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعہ کوئی ریاست اپنے مسائل کو حل کرنے، اپنے گولز کو پورا کرنے، اپنے فیوچر کے ڈائریکشن کو طے کرنے کے لیے رولز اور اسٹریٹجیز بناتی ہے۔ اسی ایک چھوٹے سے پروسیس پر ایک ملک کی تعلیم، معاشیت، صحت اور امن ڈپینڈ کرتا ہے۔ جس طرح پالیسی اچھے ہونے پر سسٹم اسٹیبل ہوتا ہے اور ملک ترقی کرتا ہے، اسی طرح اگر پالیسی اچھی نہ ہو
تو یہ چھوٹی سی چیز ایک پورے ملک کو برباد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس لیے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے ڈیولپ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی پالیسیز کمزور ہے. اگر پالیسیز کی بات کی جائے تو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف دستخط، میٹنگ اور فائل سے ہے. But always remember, a nation is as strong as its policy. ایک قوم اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے جتنا اس کی پالیسیز ہوتی ہے. خواتین و حضرات، قومیں عمارتوں سے نہیں بنتی، قومیں انسانوں سے بنتے ہیں. اور انسان بنتا ہے ایک مضبوط پالیسی سے، ایک طاقتور ہنر سے اور ایک جدید تعلیم سے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تینوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے نسلوں کی تیاری کریں تاکہ یہ نسلیں اور ہمارا قوم دونوں ترقی یافتہ ہو، اور تاکہ ہم مستقبل میں صرف جیے نہیں بلکہ چمکیں. اور ایک بات اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ قوم ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں ہی اسے بدلنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ ورس 11 میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.